نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة النساء آیت نمبر 4. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ یعنی فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. ذکر آیا عورتوں کا. اب یہاں لفظ نساء ہم پڑھ رہے ہیں کہ تم عورتوں کو ان کے مہر دے دو، تو یہاں عورتوں سے کون سی عورتیں مراد ہوں گی؟ یہ کامن سینس کی بات ہے نا، کانٹیکسٹ ہمیں بتا رہا ہے. یہ تو نہیں کہا گیا کہ جو چلتی پھرتی عورت ہے اس کے ہاتھ تم پیسے تھمانا شروع کر دو. اب کوئی کہے کہ یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے تفسیر کر لی، نساء کا ڈکشنری میں تو مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن صرف ڈکشنری کافی نہیں ہوتی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. ہمیں کانٹیکسٹ دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں حدیث کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہوتا ہے، مضمون دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے لحاظ سے پھر الفاظ کا ہمیں ترجمہ دیکھنا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو یاد رکھیں. کیوں آپ کو یہ باتیں پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اسی طرح قرآن میں مانوی تحریف کی گئی ہے، اس کے میننگز کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے. کہا کہ دیکھو یہاں تو یہ لفظ لکھا ہے اور یہ ملا جو ہیں دیکھو کیا تفسیر کر رہے ہیں. تو اب آپ کو اس طرح کے ان کے دھوکے میں نہیں آنا. جب آپ خود قرآن الحمدللہ پڑھ رہی ہیں، کوئی آپ کو کسی چیز کے بارے میں کنفیوز کرنا چاہے، آپ کہیں ٹھہر جائیں، پہلے میں کانٹیکسٹ دیکھوں گی کیا بات کی جا رہی ہے. جیسے نساء کا لفظ ہے یہاں پر، اللہ چاہتا تو یہاں کیا زوج نہیں لکھ سکتا تھا، ازواج لکھ سکتا تھا نا؟ کیا مشکل تھا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ لیکن اللہ کی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی اس نے نساء کا لفظ استعمال کیا، اور کئی مختلف معنوں کے اندر یہ لفظ آئے گا. مطلب تو ایک ہی ہے، ذکر عورتوں کا ہی ہوگا، لیکن رشتہ فرق آتا چلا جائے گا. کبھی نساء لفظ عورت کے رشتے کے حساب سے آئے گا، کہیں نساء لفظ محرم خواتین کے رشتے سے آئے گا. تو مختلف رشتوں کی بات آتی چلی جائے گی اس کے اندر انشاءاللہ تعالی. تو فرمایا کہ تم عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اس کو مزے سے کھا سکتے ہو. بیویوں کو مہر دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور مہر کے لیے جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے صدوقہ ہے. یاد رکھیے دال پر سکون نہیں ہے، صدقہ لفظ نہیں ہے، دال کے اوپر پیش ہے. صدوقہ یا صداق یہ مہر کو کہا جاتا ہے. یوں سمجھیں کہ ایک تحفے کا ذکر ہے جو یہاں کیا جا رہا ہے. نکاح کے وقت شوہر کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہوتا ہے بیوی کے لیے. تو مہر کیا ہے؟ تحفہ. اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مہربانی، اسی لیے اردو میں ہم پھر صدقہ کو مہر کہہ دیتے ہیں. تو یہ مہربانی ہے شوہر کی طرف سے، تحفہ ہے. اور بیوی کو وہ گھر لے کر آ رہا ہے، ایک لڑکی ہے، اب اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، والدین کو چھوڑ کے، اور وہ ایک اجنبی گھر میں آ رہی ہے. ایک اجنبی کو اس نے شوہر قبول کیا ہے. والدین نے بھی اتنا بھروسہ کیا اس شخص کے اوپر کہ ہم اپنی بیٹی اس کے حوالے کر رہے ہیں. باقی آپ سوچیں نا، اپنی بیٹی دینا آسان کام تو نہیں ہے. جو انسان کو سب سے اچھا رشتہ ملتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، انسان وہیں اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے. اس لڑکی کی کیفیات، اس کی فیلنگز، کس قدر وہ ڈری سہمی ہوگی، انسیکیور سی ہوگی، تو اس کو ذرا سا پر اعتماد کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کا اعتماد جیتنے کے لیے کیا کرو کہ اس کو تم تھوڑا سا کچھ ایسا تحفہ دے دو کہ اس کا دل خوش ہو جائے، وہ اپنی عزت محسوس کرے، آنر فیل کرے. تو بیوی کو آنر کرنے کے لیے تم یہ کام کرو. جیسے مہمان آتے ہیں گھروں کے اندر تو ان کو پھول دیے جاتے ہیں، بکیز دیے جاتے ہیں، یا گلے میں ان کے ہار پہنائے جاتے ہیں. کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ان کی ضرورت ہے وہ ہار؟ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے نا، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم ان کی عزت کر رہے ہیں. اب اسی طرح ایک لڑکی تمہاری بیوی بن کے آ رہی ہے، اب کیا کرو؟ اس کی ذرا حوصلہ افزائی کرو، اس کی عزت افزائی کرو، اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ دے دو. تو مہر دراصل شوہر کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے، اپنی محبت اور اپنے خلوص کا، سمجھیے کہ نذرانہ عقیدت ہے جو وہ بیوی کو پیش کرتا ہے. یہی مہر کا مقصد ہے. مہر ایلیمنی نہیں ہے.
اور نہ زندگی بھر کی سیکیورٹی ہے کہ طلاق کی صورت میں عورت کے پاس اتنا ہو کہ عمر بھر آرام سے گزر بسر کر سکے. یہ مہر نہیں ہوتا. یہ ہمارے معاشرے کے اندر غلط ایک تصور ہے جو کہ بیٹھ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مہر کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اگر طلاق ہو گئی تو پھر وہ لڑکی گھر بیٹھ کے آرام سے کھا تو سکے. یہ مقصد نہیں ہے مہر کا. مہر میں اور پینشن میں فرق ہے، اور نہ ہی مہر عورت کی قیمت ہے. نعوذ باللہ. کیا اللہ کے بندوں کی قیمت ہوتی ہے؟ جو شوہر ہے کیا اس شوہر کی کوئی قیمت ہے جو بیوی کو مل رہا ہے؟ یا اس بیوی کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے جو شوہر کو مل رہی ہے؟ تو مہر کو ایگو کا ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ یوں سمجھا جائے کہ اگر کم مہر دیا تو کم ویلیویٹ کیا ہم کو، ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا، ہماری تو قدر نہ کی. عورت بھی رونے لگ جائے، گھر والے بھی رونے لگ جائیں کہ ہماری بیٹی کو دیکھو کتنا کم مہر دے دیا، عزت ہی نہیں کی، اتنا مہر رکھ دیا. تو یہ کوئی انسان کی ویلیو کی بات نہیں کی جا رہی کہ تمہارا مہر اگر 25 کروڑ ہے تو تم بڑی ویلیوبل ہو، اور تمہارا مہر اگر 25,000 ہے تو تمہاری کوئی ویلیو ہی نہیں. بس یہ تو ایک تحفہ ہے، اور تحفہ کس طرح دیا جاتا ہے؟ دینے والی کی حیثیت کے حساب سے، جو دینے والی کی حیثیت ہے اس کے حساب سے. اور ایک اور چیز تھوڑی بہت جو ذہن میں رکھی جاتی ہے وہ یہ کہ تحفہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. تو یہ آپس میں افہام و تفہیم سے، سوچ بچار سے اور تقوی کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی مہر فکس کر لیا جائے. تو اس میں ہرگز کوئی ایگو کا ایشو نہیں بنانا چاہیے، اور نہ مہر کے اوپر بھاؤ تاؤ کرنا چاہیے. نعوذ باللہ بیٹی جو ہے وہ تو نکاح میں دی جا رہی ہے بہت عزت سے. یہ کوئی بزنس تو نہیں کیا جا رہا، کوئی تجارت تھوڑی ہے. نعوذ باللہ کوئی خرید و فروخت تھوڑی ہے. کس طرح مہر کے اوپر بحثیں ہوں اور چکایا جائے مہر، اور اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا جائے. یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. کوئی قانون تو نہیں ہے جو روک سکے ہمیں اس چیز سے کہ شادی سے پہلے لڑکی والے اور لڑکے والے بیٹھ جائیں، یا لڑکی کے ولی اور لڑکا بیٹھ جائے اور وہ 2-2 گھنٹے مہر کے اوپر بحثیں کریں. قانون کے حساب سے چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ اچھا لگے گا کہ اس طرح مہر کو ایشو بنایا جائے اور بحثیں کی جائیں؟ خوش دلی کے ساتھ، نحلتن کا لفظ آیا ہے، خوش دلی کے ساتھ یہ کام کر لو. نحلتن کو 2 طرح سے لیا گیا ہے. ایک یہ کہ تم عورتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو مہر دے دو، یہ بھی مطلب ہے. اور دوسرا مطلب کیا گیا کہ تم خوش دلی سے ان کو مہر دے دو. بوجھ سمجھ کے، چٹی سمجھ کے یہ کام مت کرنا. تو ایک طرح کی گفٹ منی ہے یا گفٹ ہے جو دیا جاتا ہے بیوی کو شوہر کی طرف سے، تو فرمایا خوش دلی سے دے دو، ان کو ویلکم فیل کرواؤ، خوش ہو جائیں وہ. تو مہر کا تعلق نکاح سے ہے. گفٹ کس وقت دیا جاتا ہے؟ جب کسی کو گھر میں بلایا جاتا ہے. تو مہر کا تعلق نکاح سے ہے. اللہ جانے کہ مہر کا تعلق طلاق سے اور طلاق کے بعد کی مینٹیننس سے کیسے جڑ گیا. چونکہ وہ ویسٹ کے اندر ایلیمنی کا تصور پایا جاتا ہے. اب ہم تو آنکھ بند کر کے بعض دفعہ ویسٹ کی باتوں پر چل پڑتے ہیں. ہم نے کہا واہ دیکھو کیا زبردست انہوں نے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، کیا زبردست انصاف کیا ہے عورت کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص طلاق دے اپنی بیوی کو تو پھر اس کو وہ ایلیمنی دیتا ہے. جب تک بیوی دوسری شادی نہ کر لے، پہلے شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی طلاق یافتہ بیوی کو مینٹیننس دیتا رہے. اس وقت تو بات بہت اچھی لگا کہ ہاں بھئی بہت اچھا، بہت انصاف کا تقاضا ہے. یہ دیکھو ذرا قرآن اور رسول اور اللہ نعوذ باللہ کیسے ظالم ہیں کہ انہوں نے کوئی عورت کی سیکیورٹی کا انتظام ہی نہیں کیا. ان کو دیکھو ویسٹ والے کتنے اچھے ہیں. چلیں بات ہو گئی، اب نتیجہ دیکھیں کیا نکلا. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ہاں طلاق دینا نہایت دشوار ہو گیا. اب وہ کیوں نہیں نکاح کر رہے؟ وہ کہتے ہیں اگر طلاق ہو گئی تو ہماری تو ساری انکم اس بیوی کے پاس چلی جائے گی جو ہماری بیوی بھی نہ رہی. تو مرد کے ساتھ اب ناانصافی ہو گئی. وہ نہ اس کی بیوی ہے، نہ وہ اس کے گھر میں ہے، نہ وہ کوئی اس کی ضرورت پوری کر رہی ہے، وہ کوئی غیر عورت ہے اور اس مرد کا پیسہ اس کے پاس جا رہا ہے. اب اگر اس کو اسی طرح سے غیر عورتوں کو پیسہ دینا ہو تو وہ طلاق کیوں دے؟ اور طلاق اگر دے اور اس کے بعد وہ اتنا پیسہ دے تو پھر وہ دوسری بیوی جو لے کر آئے گا تو اس کا خرچہ کیسے پورا کرے گا؟ اتنی کمپلیکیشنز ہوئیں اس ایلیمنی کے چکر میں کہ اس ڈر سے مردوں نے شادی کرنا چھوڑ دی. وہ کہتے ہیں نہ شادی کرو، اس لیے کہ شادی کے بعد طلاق تو 50% ان کے یہاں ہوتی ہے. یہ ریشیو ہے تقریباً طلاق کا، 50% شادیاں طلاق پہ ختم ہوتی ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم طلاق کے بعد جب ایلیمنی پے کریں گے تو ہم تو پھنس جائیں گے، تو بہتر ہے شادی نہ کرو۔ تو دیکھا آپ نے وہ چیز جس کو انہوں نے کہا تھا کہ عورت کی تحفظ کا ذریعہ ہم فراہم کر رہے ہیں، اپنی طرف سے لا بنائے جو اللہ نے نہیں بنایا تھا۔ اللہ سے بڑھ کر رحیم، اللہ سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں۔ انہوں نے اللہ سے بڑھ کر رحیم ہونا چاہا، کہا کہ وہ حق جو اللہ نے نہیں دیا ہم دلواتے ہیں عورتوں کو، کہنے کو اپنی طرف سے حق دلوایا، اپنی طرف سے انصاف کرنا چاہا، وہی عورت پر سب سے بڑا ظلم ہو گیا۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے مین میڈ لاز کا، جب شریعت کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے انسانوں پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اللہ کو ظالم سمجھ کے انسانوں کو رحیم جب سمجھا جاتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کے ہاں عدالتوں کے اندر ایلیمنی کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں وہ تو مشہور اور معروف ہیں، ان کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ان کے ہاں تو یہ لطیفے کا موضوع بن گیا ہے۔ وہ کہیں میں پڑھ رہی تھی، کسی خاتون نے کہا کہ آئی ایم اے ویری گڈ ہاؤس کیپر۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ڈیورس ہوتی ہے آئی گیٹ ٹو کیپ دا ہاؤس، جب ڈیورس ہو جاتی ہے میں گھر رکھ لیتی ہوں۔ اب سوچیں، ایک مرد کی کمائی ہے، اس نے گھر بنایا، اس نے اس میں فرنیچر لا کر ڈالا، سب کچھ اس نے کیا، ایک عورت جو اس کا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے، گھر سمیت چلی جائے، تو کیا یہ ظلم نہیں؟ یاد ہے آپ کو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اب دنیا جب دوسری ایکسٹریم پر آئی ہے تو اب مردوں پر ظلم ہونے لگ گیا ہے، اب عورت جو ہے وہ ظالم ہو گئی ہے۔ اور ایکوالٹی کے اندھا دھن جنون کے اندر یہ سوچتے نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، بس ایک نعرہ لگایا ایکوالٹی کا اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ اسلام نے مہر کو لائف ٹائم مینٹیننس نہیں رکھا، جو اس کا مقام ہے وہ ہم سمجھ لیں۔ قرآن اور حدیث میں نکاح اور مہر یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں، اور مہر کا تعلق ہرگز طلاق سے نہیں ہے اور نہ ہی اس کا تعلق کسی قسم کے مینٹیننس سے ہے۔ عورت کی مینٹیننس کیسے ہوگی اگر طلاق ہو گئی؟ وہ ہوگی یا تو اس کے ولی اس کا خیال کریں گے، اس میں پرزور ترغیب آتی ہے احادیث میں کہ اگر تمہاری بیٹی یا بہن طلاق یا بیوہ ہونے کی صورت میں تمہاری طرف لوٹا دی گئی ہو تو اے مردوں جو تم بھائی ہو، اے مردوں جو تم باپ ہو یا چچا ہو یا دادا نانا ہو یا ماموں ہو، تو تم اپنی خواتین کا خیال کرو، ان کو اپنی پروٹیکشن میں رکھو، اور جو تم ان پہ خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اسلام بہت انکریج کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے اس بات کی کہ جو بغیر نکاح کا ہو وہ اب نکاح کر لے، طلاق کے بعد بغیر شوہر کے کوئی عورت نہ بیٹھی رہے، یا بیوہ ہونے کے بعد کوئی عورت جو ہے وہ بغیر شوہر کے نہ بیٹھی رہے۔ انشاءاللہ سورہ نور میں بھی ہم یہ مضمون آگے پڑھیں گے۔ تو اس طرح عورت کی مینٹیننس ہوگی۔ تو فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر دے دو۔ عرب میں بعض لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ لڑکی کے ولی یعنی والد یا بھائی یا چچا وہ مہر لے لیا کرتے تھے اور لڑکی کے ہاتھ پر وہ تحفہ نہیں رکھا کرتے تھے، خود مہر لے لیتے تھے۔ اب یہاں اس ظلم کو بھی روکا گیا، یہ بھی بڑی ناانصافی ہے۔ یہاں تو عورت کا دل خوش کرنے کی بات ہے نا، نحلتن، اس کے اولیاء کی بات تھوڑی ہے، وہ تو اپنے گھر میں ہیں، وہ ڈسپلیس تھوڑی ہوئے ہیں۔ یہ لڑکی ہے جو فزیکلی اور مینٹلی ڈسپلیس ہو رہی ہے، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ آ رہی ہے، اس کو بہت زیادہ ایفرٹ اور محنت کرنی ہے اس گھر کے اندر ایڈجسٹ ہونے میں، تو بڑی قربانی لڑکی نے دی ہے نا کہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، تو قدر بھی کرو تم اس کی قربانی کی، دیکھو تو کہ وہ کتنا کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئی ہے، کتنا زیادہ تمہیں اس کے جذبات کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مہر عورت کا حق ہوتا ہے، اس کے ولیوں کا نہیں، اولیاء کا نہیں۔ تو یہاں پر اسپیسیفائی کر دیا کہ بیوی کو مہر دینا ہے، اگر کوئی اور اس کا مہر لے لیتا ہے تو ظلم کرتا ہے۔ اگر کسی شخص نے مہر باندھا مگر نیت یہ تھی کہ ادا نہیں کرنا، تو پھر یہ نکاح نہیں ہے بلکہ صفاح ہے، زنا ہو گیا، نکاح نہ ہوا، یہ زنا کی کیٹیگری میں چلا گیا۔ اور ہمارے یہاں اکثر و بیشتر مردوں کو یہی نہیں پتا کہ بیوی کو مہر دینا کس قدر ضروری چیز ہے۔ تو بہت محتاط ہونا چاہیے اس معاملے میں، لڑکا اتنا مہر باندھے جتنا وہ ادا کر سکے۔ مہر نہ ادا کرنے کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت خود معاف کر دے۔ خود کس طرح معاف کر دے؟ اس طرح معاف کرے کہ مرد جو ہے وہ اس کو مہر کی رقم اس کے ہاتھ پہ تو رکھ دے، یا جو بھی اس نے سوچا ہے، کوئی پلاٹ ہے یا کوئی زمین ہے یا کوئی زیور ہے، کوئی بھی چیز وہ اس کو دے دے، حوالے کر دے بیوی کے۔ اب جب ایک دفعہ وہ رقم بیوی کے پاس آ گئی یا وہ تحفہ یا وہ مہر بیوی کے پاس پہنچ گیا، اب اس کے بعد بیوی چاہے تو اپنی خوشی سے
بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی پریشر کے اس رقم میں سے کچھ یا وہ رقم ساری واپس اپنے شوہر کو دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں، اب یہ حلال ہوگا۔ اور مہر جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ رقم کی شکل میں ہو، مہر زیور کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ مہر کوئی گھر یا جائیداد، ڈپینڈ کرتا ہے نا لڑکی کی کیا حیثیت ہے۔ ہم آج کل مہر کس کے حساب سے رکھتے ہیں؟ لڑکی کی حیثیت کے حساب سے؟ جی نہیں، ہم رکھتے ہیں لڑکے کے باپ کی حیثیت سے۔ ہم کہتے ہیں ابا اتنا کما رہے ہیں، تو ابا اتنا کما رہے ہیں تو ابا شادی تھوڑی کر رہے ہیں، مہر اس کو دینا ہے جو کہ شادی کر رہا ہے۔ یہ بات کیوں پوائنٹ آؤٹ کی ہے؟ اگر ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں شادیاں اعتدال پہ آ جائیں۔ اگر یہ کیا جائے کہ جتنا لڑکا کما رہا ہے اس کے حساب سے ہم شادی کریں گے، اتنا ہی خرچ کریں گے جتنا لڑکا افورڈ کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں لڑکے کے والدین کو دیکھا جاتا ہے، یہ کتنے پیسے والے ہیں، یہ کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، ان کی کیا پوسٹ ہے، تو کہتے ہیں کہ والدین اپنے سٹیٹس سے شادی کریں۔ لڑکے کے والد تو منسٹر ہیں تو 5 لاکھ مہر دیں، لڑکا بیچارہ ابھی 20-25 سال کا ہے، وہ کما رہا ہے 10, 20, 25, 50 ہزار روپے، اب وہ کہاں سے دے گا 5 لاکھ روپے مہر؟ سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو اس چیز کو ذرا ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، کاش کہ ہم یہ کر سکیں کہ جو لڑکے کی حیثیت ہے، لڑکا اپنی حیثیت کے حساب سے نکاح پر مہر پہ خرچ کرے گا، ولیمے پہ خرچ کرے گا، سارے اخراجات ہمارے اعتدال میں آ جائیں۔ تو لہذا مہر فکس کیا اور اس کے بعد بیوی نے کچھ اس میں سے اپنی مرضی سے دے دیا، تو اب یہ جائز ہے، جس کو کہا گیا ہنی ام مری'a۔ ہنی ان اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مشقت اور تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے، ہا نون حمزہ مادہ ہے، مری'ن میم را حمزہ مادہ ہے۔ مری'ن کا مطلب ہوتا ہے ایسی غذا جو ہضم ہو کر بدن کی قوت کا سبب بنے، ایزیلی ڈائجسٹ ہو جائے۔ مراد کیا ہے کہ خوشی سے جو دیا ہوا پیسہ ہوگا وہ بابرکت ہوگا، زبردستی لیا ہوا پیسہ بے برکت ہوگا، کسی کو راس نہیں آئے گا۔ تو جو زمانے جاہلیت میں حال تھا کہ یا تو مہر دیتے نہیں تھے بلکہ عورت کی جائیداد بھی قبضے میں لے لیا کرتے تھے، یا یہ کہ عورت کا مہر اس کے ولی لے لیا کرتے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم یہ تمام جاہلیت کی علامات اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ مہر تو ملنے والا نہیں ہے، شوہر دے گا ہی نہیں تو بہتر ہے معاف ہی کر دوں، یا یہ کہ شوہر کبھی مہر دینے کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ بیوی سوچتی ہے مطالبہ کروں تو بدمزگی ہوگی، مہر کے مطالبے کو طلاق کا مطالبہ سمجھا جائے گا، لہذا زبردستی معاف ہی کر دوں۔ تو یہ دنیا میں تو معاف ہو جائے گا، لیکن یہ حق تلفی جو ہوئی ہے بیوی کی، اس کا حساب اللہ تو لے گا۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر کر زندگیاں گزاریں۔ وہ جو حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ عام طور پہ اس کو تو لیا جاتا ہے عورتوں کے خلاف، لیکن ایک اور اینگل سے بھی اگر دیکھیں تو واقعی عورتیں فتنہ بن گئی ہیں مردوں کے لیے۔ جب وہ اتنا ظلم کریں گے عورتوں کے اوپر تو فتنہ تو بن گئی نا وہ ان کے لیے۔ جب مہر نہیں دیں گے، جب جہیز کے تقاضے کریں گے، جب ان کو جائیداد میں وراثت میں حصہ نہیں دیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت کے دن کتنی سخت پکڑ ہوگی ان کی ان تمام مظالم پر۔ آیت نمبر 5، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت دو۔ ایک اور چیز جو کہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے وہ ہے دولت کو ضائع کرنا۔ سفیہ، بے وقوف انسان، کم عقل انسان جو اپنے برے بھلے کی تمیز نہ رکھتا ہو، تو فرمایا یہاں پر کہ بے وقوفوں کو یا کم عقل لوگوں کو اپنے مال مت دو، اس لیے کہ وہ اس کا صحیح استعمال نہ کر سکیں گے، ضائع کریں گے۔ اب کم عقل اور بے وقوف، یہ بے وقوف یہاں کوئی حماقت کے معنوں میں نہیں آ رہا، بے وقوف مراد ہے جس کو کہ برے بھلے کی تمیز نہ ہو۔ اب کم عقل اور بے وقوف مرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، اور بچے تو کم عقل بےچارے ہوتے ہی ہیں اس لیے کہ ان کو ابھی
مینٹل میچورٹی تو ملی نہیں ہوتی، اس ایج کو پہنچے نہیں ہوتے. تو یہاں پیسے کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا. زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ضروری ہے. جیسے جسم کو خون کی ضرورت ہے، اسی طرح معاشرے کو پیسے کی ضرورت ہے، اور اس پیسے کو ویسٹ کرنا گناہ ہے. قرآن میں بعض مقامات پر پیسے کے لیے لفظ خیر آیا ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں وصیت کا جب ذکر آیا تھا، وہاں مال کے لیے لفظ خیر آیا تھا. تو لہٰذا اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور مال کی حفاظت عین ثواب کا کام ہے، عین ثواب ہے. بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید. اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص قتل ہو جائے وہ شہید ہے، شہادت کا ایک درجہ ہے. بہت غربت بعض دفعہ ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، کاد الفقر ان یکون کفرن. تنگ دستی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یعنی حلال حرام کی تمیز وہ اٹھا دیتا ہے، اس لیے کہ اتنا نیڈی ہے، اتنا محتاج ہے. بعض دفعہ چوری پر آمادہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ جرائم میں ملوث ہو جاتا ہے، بعض دفعہ غربت کی وجہ سے وہ اپنا دین تک بیچ ڈالتا ہے. افریقی ممالک میں غربت بہت ہے، اور افریقی ممالک ہی میں بہت سے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں. وہ کرسچینٹی قبول کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں مشنریز آ کر. تو کیا ہوا؟ یہ غربت کا فتنہ ہے نا، غربت نے ان کو اس فتنے میں ڈال دیا. اب ہمارے یہاں دیکھیں کیا تصور پایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ تقویٰ کی ایک علامت تو یہ ہے کہ انسان پیسے کی طرف سے لاپرواہ بے پرواہ ہو جائے. شوہر نے تنخواہ دی، بیگم کو خیال ہے کہ میں بہت متقی ہوں. اب میاں نے جب حساب مانگا، کہا پتہ نہیں بس ادھر ادھر خرچ ہو گئی. کیا آپ پیسے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ اب ہم متقی ہیں، ہم پیسے کا حساب کتاب نہیں رکھتے. جہاں 5 خرچ کرنے تھے وہاں 50 خرچ کر دیے. کہا یہ ہاتھ کا میل، ہم بے نیاز ہیں اس سے. اب وہ میاں ڈانٹے گا یا نہیں؟ تو روتے ہیں بیٹھ کے کہ ہم اتنے متقی ہو گئی ہیں نا، تو اب میاں جو ہیں وہ ناراض ہوتے رہتے ہیں. یہ عقل مندی نہیں ہے. جہاں 5 روپے خرچ کرنے ہیں وہاں 10 روپے مت خرچ کریں. جہاں 10 روپے سے کام چل سکتا ہے وہاں 15 روپے مت خرچ کریں. سوچ سمجھ کر کفایت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، درد کے ساتھ پیسہ استعمال کرنا چاہیے. یہ اندھا دھند خرچ کر دینا کہ بس ٹھیک ہے کوئی حساب کتاب نہیں رکھا، بس ضرورت پوری ہو جائے چاہے کتنے پیسے بھی خرچ ہوں، یہ اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. سخی ہونا اچھی بات ہے، فضول خرچ یا لاپرواہ ہونا قطعاً اچھی بات نہیں. اور خاص طور پہ عورتوں کے ضمن میں وہ تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں اور مضمون آتا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب جو ہے وہ نگران ہو، چرواہے ہو، شیپرڈز ہو، اور تم سب سے پوچھا جائے گا اپنے اپنے گلے، اپنے اپنے فلاکس کے بارے میں. اور آگے مضمون بیان فرمائے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر پر نگران ہے. عورت کو دیکھنا ہے کہ گھر میں چوری نہیں ہو رہی، فضول خرچی نہیں ہو رہی، چیزیں سڑ نہیں رہی، چیزیں پھک نہیں رہی. یہی تقویٰ ہے کہ پیسے کو سوچ سمجھ کے خیال سے خرچ کرنا، چیزوں کو ضائع نہ کرنا، برباد نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا. اور کوئی شوہر اگر یہ دیکھتا ہے کہ بیوی جو ہے فضول خرچی پر آمادہ ہے، یا فضول رسموں پر آمادہ ہے، یا میرے حلال کے کمائے ہوئے پیسے کو یہ حرام چیزوں میں خرچ کرتی ہے، بلا وجہ کی رسومات میں، دکھاوے میں اور بدعتوں کے اندر بلا وجہ خرچ کرتی ہے، تو پھر ایسی عورت بے وقوف عورت کی کیٹیگری میں چلی جائے گی. تو شوہر کو چاہیے کہ پھر سوچ سمجھ کے اس کے ہاتھ پہ پیسہ رکھے. ایک اور ہمارے ہاں ٹرینڈ پیدا ہو گیا ہے بچوں کو بے تحاشا پاکٹ منی دینا. وہ ہم ہاتھ بھر بھر کے ان کو عید کے موقع پر عیدیاں دیتے ہیں. وہ گنتے ہیں 5,000 ہو گئے، 6,000 ہو گئے، 7,000 ہو گئے. اتنا سا بچہ آپ سوچیں 5 سال کا یا 10 سال کا، اور اس کے پاس 5, 6, 7, 8,000 روپے ہوں، اور وہ اس کی پاکٹ منی وہ چھپا چھپا کے رکھیں گے، اور پھر روز ان کے پرس کھوتے ہیں، اور پھر روز روتے ہیں بیٹھ کے، پھر آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو دیں. تو کیا کرنا ہے ان کو اتنا پیسہ دے کر؟ اگر آپ بچوں کے ہاتھ پہ پیسہ رکھ رہی ہیں، اول تو اتنا پیسہ مت دیں، یا یہ روز پاکٹ منی دینا، یا کینٹین کے لیے اتنا ڈھیر پیسہ ان کو دے دینا. اب وہ کینٹین پہ جا کے بچے جو ہیں وہ 100 روپے خرچ کر رہے ہیں، تو باقی بچے جو نہیں لا سکتے، جن کی مائیں اٹھ کر ان کو لنچ بنا کر دیتی ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو بچوں کو قدر کہاں آتی ہے؟ ان کو تو وہ بچے بہت اعلیٰ لگ رہے ہوتے ہیں جو کینٹین پہ کھڑے ہو کے ادھر ادھر کی ٹٹس اینڈ بٹس خرید لیتے ہیں.
یہ لیا وہ لیا، 15 20 25 روپے انہوں نے کینٹین پہ خرچ کر دیے. تو یہ عادتیں مت ڈالیں بچوں کو، سوچ سمجھ کے ان کے ہاتھ پر پیسہ رکھیں. اور یہ بے تحاشا موقع با موقع ان کو پیسہ دینا یہ اچھا نہیں ہے. تھوڑا پیسہ دیں جب ان میں عقل آنے لگ جائے، اور پھر پیسے کا استعمال ضرور سکھائیے بچوں کو. اس لیے کہ بچے کیا ہیں، سفیہ کی کیٹیگری میں ہیں، ابھی ان کے اندر عقل نہیں آئی. یہ ادھر ادھر فضول خرچیاں کریں گے، یہ ان انٹینشنل غیر شعوری طور پہ دکھاوا کریں گے، اور باقی بچوں کے دل کے اندر حسرتیں پیدا ہوں گی. ماں باپ کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں کچھ بچوں کے دل میں کہ دیکھو ہمارے امی ابو تو ہم کو نہیں دے رہے اتنے پیسے. تو جب آپ بچوں کو پیسہ دیں، ایک تو سوچ سمجھ کے کوانٹٹی دیکھ کر دیں پیسہ. اس کے بعد ان سے حساب ضرور لیجئے بچوں سے، کہاں خرچ کیا بتاؤ. اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو ان کی اصلاح کیجئے. اور جتنا پیسہ بچوں کے پاس ہے اس میں سے ذرا اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کا طریقہ بھی ان کو سکھائیے. اگر 10 روپے دیے ہیں تو کہیں تم 2 روپے اللہ کے لیے خرچ کر دو، چلو کسی غریب کو بسکٹ دلا دو. اگر تمہارے پاس 1000 روپے ہیں، چلو تم 100 روپے کا کھانا کھلا دو غریبوں کو، یا چلو ایک جوڑا لا کے ہم فلاں کو دے دیتے ہیں. تو انکریج کریں بچوں کو، اور اس میں لوگوں کا حصہ بتائیں. رشتہ داروں پر خرچ کرنا بچوں کو سکھائیں، چاہے 10 سال کا بچہ ہو آپ کا. بتائیں کہ چلو نانی کے لیے دادی کے لیے گفٹ لے لو، اور پھر آپ دیکھیں کہ نانیاں دادیاں کیسا روتی ہیں وہ گفٹ لے کر کہ ہمارے پوتے ہمارے نواسے یا پوتی نواسی نے ہمارا خیال کیا. تو آپ سب کچھ ان کو سکھا رہی ہیں نا، تھوڑا تھوڑا کر کے. اسی 1000 روپے کے اندر آپ ان کو انشاءاللہ بہت کچھ سکھا دیں گی. تو جب پیسہ دیں تو سوچ سمجھ کے بچوں کے ہاتھ پہ رکھیں، دے کر بھول نہ جائیں ان کو. اس لیے کہ پیسے کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یہاں پر، جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے تمہارے بقا کا، تمہارے قیام کا، تمہاری زندگی کا ذریعہ بنایا ہے پیسے کو. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ پہلے زمانے میں مال پاس رکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ مومن کی ڈھال ہے. مسند احمد میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اس کی مالداری میں دین کا کوئی حرج نہیں. ایک اور حدیث ہے، نیک آدمی کے لیے اس کا اچھا اور پاکیزہ مال بہت اچھا ہے. اچھا، جہاں تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق ہے، اس میں بھی بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں پر یہ پیسہ مت رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ جو غریب ہو وہ عقل مند بھی ہو. ہاں، غریب کی ضرورت آپ پوری کیجئے، لیکن اتنا پیسہ آنکھ بند کر کے اس کو مت دیجئے کہ پھر وہ فضول خرچیوں پر یا دکھاوے پر یا غیر اسلامی رسومات یا بدعات پر خرچ کرنا شروع کر دے. آج ہم آنکھ بند کر کے ان لوگوں کو پیسہ دے دیتے ہیں. انہوں نے آ کر شادی کا نام لیا نہیں کہ ہم اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں. اور کبھی جا کر آپ ان کی شادیوں کا حال تو دیکھیں. آپ ہی میں سے کوئی اس دن بتا رہا تھا کہ موویز بنی ہیں اور رسمیں ہوئی ہیں اور مائیوں اور مہندیاں اور ایک ایک ہفتے کے کھانے اور کیا کچھ ہے جو کہ فضول خرچیاں نہیں ہوتی. یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ کوئی خدا خوفی نہ ہوئی. پہلے پوچھیں کس چیز کے لیے پیسہ چاہیے، اور اگر وہ اس قسم کی کوئی آپ کو ضرورت اپنی بتاتے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیے کہ تمہاری کوئی ضرورت یہ نہیں ہے، تو مت خرچ کرو شادی کے اوپر اتنا پیسہ، فلاں جگہ تمہیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک کپڑے دھونے والی آتی تھی دھوبن، تو اس نے فون کیا اور اس نے فون کر کر ہماری ساس سے کہا کہ جہاں میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہوں لڑکا اسکوٹر مانگ رہا ہے، تو آپ مجھے پیسے دیں اس کے لیے. اور کیا کچھ جہیز جو ہے وہ نہیں دیا گیا، اتنا کچھ دیا، اور میں خالی 1 مہینے بعد اس کی بیٹی واپس آ گئی. اب وہ جہیز تو رکھ لیتے ہیں نا سارا، وہ کہاں واپس کریں گے؟ سارا جہیز انہوں نے رکھا اور خالی ہاتھ لڑکی کو واپس کر دیا. کیا کچھ نہیں تھا، کون کون سے ڈنر سیٹس اور کیا کچھ نہیں تھا واقعی اس کے اندر. تو ہمیں بھی ذرا سا سوچنا ہے. یہ دل کی نرمی اچھی چیز ہے، لیکن ایسے موقع پہ شادی کے نام پہ ہمارا دل پسیج جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بیچاری کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اور ہم اتنا کچھ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں. طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ضرورت کا سامان تھوڑا سا دے دیجئے، کپڑے دے دیجئے. لڑکیاں زیور کی شوقین ہوتی ہیں، تھوڑا بہت اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں، کوئی اچھلا، کوئی چوڑی، بے شک آپ وہ دے دیں اس کو، لیکن اتنا نہیں کہ پھر وہ فضول خرچیوں پر آمادہ ہو جائیں. آگے مزید پیسے ہی کا ذکر آ رہا ہے یتیموں کے سلسلے میں. فرمایا آیت نمبر 6، وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. تو یہاں پر یتامہ کا ذکر کیا گیا. ہم نے بات کی تھی کہ یتیمی کا تعلق بچپن کے ساتھ ہے. ایک دفعہ بلوغت کی عمر آ گئی، پیوبرٹی آ گئی،
تو یتیمی کی حالت ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمائے کہ تم یتیموں کو ذرا سا آزماتے رہو۔ یہ ابتلو کا جو لفظ آیا، کیسے آزماتے رہو؟ مراد ہے ذرا سا ان کو تم چیک کرتے رہو۔ اور وہ کیا طریقہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا اپنے ہی بچوں کے بارے میں، کہ ذرا ذرا پیسہ دے کر ذرا ذرا ان کو آزماتے رہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔